بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا کہ محفل میلاد منانے والے کو کیا ملتا ہے، تو ہم نے شعر و ادب کی دنیا میں امام بصیری کا نام سن رکھا ہے کہ ان کی ساری عمر وقت کے بادشاہوں کی مدح سرائی میں بسر ہوئی۔ آخر کے اندر جب عمر کا آخری حصہ آیا تو فالج میں مبتلا ہو گئے۔ نچلا دڑ جو ہے وہ بے حس ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے اور ہلنے جلنے سے عاجز رہ گئے۔ 1 سال تک بیمار رہے۔ اسی دوران خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی اپنی جھوٹے جو ہیں وہ بادشاہوں کی تعریف میں گزاری ہے، تو کبھی جو ہے وہ حقیقی اور سچے آقا کی نعت بھی کہی جائے۔ تو یہ خیال آیا اور نہایت ہی محبتوں کے عالم کے اندر جو ہے وہ ایک قصیدہ کہنا شروع کر دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت، معجزات، کمالات اور واقعات میلاد، معراج، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض احوال پر مشتمل قصیدہ جو ہے مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد بارگاہ الہی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے رہے۔ یہ آپ نے یوں لگا لیجئے کہ میلاد پڑھا حضور کا، اور حضور کا میلاد پڑھا، حضور کی تعریف کی، مدح سرا بیان کی، اور حضور کے جو خصائص ہیں ان کو بیان کیا، حضور کے کمالات کو بیان کیا، حضور کا میلاد بیان کیا۔ تو یہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں حضور کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا کرنے لگی۔ اسی رات بصیری محو خواب ہوئے، تو جب آنکھ بند ہوئی، جسم کی آنکھ بند ہوئی، تو قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی، اور روحانی جو ہے وہ آنکھ، اس کا ستارہ جو ہے وہ چمک اٹھا، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقے دل سے کہی ہوئی نعت بارگاہ جو ہے وہ نبوی کے اندر قبول ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے کرم فرماتے ہوئے اپنے جمال جہان آراز سے مشرف فرمایا اور زیارت کروائی، دیدار کروایا، اور حکم دیا اے بصیری وہ قصیدہ مجھے سناؤ۔ بصیری اپنی قسمت پر نازاں، اور آقا علیہ السلام جو فرمایا نا کہ قصیدہ مجھے سناؤ، تو جھوم جھوم کر سنانے لگے۔ جب سنا دیا، سنانے کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت امام بصیری کو تحفے کے اندر ایک چادر عطا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت امام بصیری کے جہاں فالج ہوا تھا وہاں پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا۔ امام بصیری فرماتے ہیں جب صبح اٹھا تو میں بالکل ٹھیک تھا اور مجھے جو ہے وہ کوئی فالج نہیں تھا۔ اگلے روز امام بصیری کہیں جا رہے تھے، راستے میں شیخ الرجاء رحمۃ اللہ تعالی ملے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قصیدے کی نقل چاہیے، کاپی چاہیے۔ امام بصیری نے پوچھا کون سا قصیدہ؟ فرمایا جناب آپ اتنے جو ہے وہ خاموش نہ رہیں، جب آپ حضور کو قصیدہ سنا رہے تھے تو میں بھی وہاں پر بارگاہ مصطفی کے اندر موجود تھا، آپ سنا رہے تھے، میں بھی آپ کا قصیدہ سن رہا تھا۔ تو حضور والا یہ وہ قصیدہ تھا کہ جس کا نام آج بھی دنیا تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ محبوب کی بارگاہ میں لکھا گیا۔ اسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ بردہ اس لیے کہ چادر کو کہا جاتا ہے، امام الانبیاء نے چادر دی تھی، اس لیے اسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ محبوب کا میلاد میں تو کرم نوازی نہیں ہوتی، محبوب نواز سے نہیں ہے، محبوب مہربانی نہیں فرماتے، تو امام شرف الدین بصیری والا واقعہ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو حضور والا یہ ماننا پڑے گا، چاہے حضور کا میلاد حضور کے زمانے میں ہو، چاہے حضور کا میلاد اس دنیا میں اندر اب کوئی کرے، میرے حضور اس پر کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔